الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر دو، مطلب گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ تم توبہ استغفار کرو، کہاں پر؟ میرے نبی کے پاس۔ فاستغفر لهم الرسول، میرے نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر میرے نبی نے تمہارے لیے استغفار کر دی تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا سمجھے؟ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، ہے نا، معاف کر۔ لیکن اللہ نے کون سا رستہ دکھایا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ چاہے کن کہے وہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کوئی بات ہی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا کہ تم وہاں آ کے استغفار کرو، اور میرے نبی بھی استغفار فاستغفر لهم الرسول، میرے نبی بھی تمہارے لیے استغفار کریں تو کیا ہوگا؟ تو پھر لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کو بھی معاف کرنے والا پاؤ۔ الحديقة اللي بالنص گناہ گار زیادہ ہے یا نیکوکار زیادہ ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نیکوکار تو ہم گناہ گار زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے بنا کچھ ہونے والا ہم یہاں عرض یہ کرنی ہے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ مثالیں ایسی نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے جاتے نا، حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیں، اب مل جائے گا، جب مدینہ شریف سے آپ جاتے یعنی کوئی جنگ پہ یا مدینہ شہر سے باہر جاتے نا، سب سے مل کے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے مناسب سے، پھر آپ چلے جاتے۔ جیسے مدینہ شریف واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب بتائیں گے؟ بیٹی سے کتنی محبت ہے، اور وہی بیٹیاں جو حضور سے پہلے زندہ دفن کر دی جاتی، کتنی محبت ہے۔ اب ایک یہ چھوٹی بیٹی، اگر اس کے ابو سے میں نے کوئی بات منوانی ہو، میں اس کو کہوں کہ آپ اپنے ابو سے کہہ دو، وہ ابو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بیٹی کتنی پیاری ہوتی، ابو مانے گا نا۔ ہم نے بھی یہی کام کرنا، حضور ہمارے بڑے کرم کرنے والے مہربان ہیں، ہم نے پہلے ان کی بیٹی کے پاس، ہم نے کہنا اپنے بابا جان سے ہم گناہ گاروں کی سفارش کر دیں۔ بات سمجھ آئی؟ حضور جب مدینہ میں آتے سب سے پہلے کہاں آتے؟ اپنی بیٹی سے ملتے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے، حضرت فاطمہ الزہرا بہت بڑی رونے لگی کہ ان کا آپ سے بہت تعلق قریبی تھا۔ تو حضور نے نا ان کو بلا کے کان میں دو باتیں کی۔ اب وہ ایک دفعہ فوراً خوش ہو گئی، اب وہ رو رہی ہے، فوراً خوش ہوگی، اور حضور کا وصال کا وقت قریب۔ تو حضور بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو حضور نے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ دیکھیں نا، حضور دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، حدیث میں نے صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ اب حضور دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، کان میں بات بتا رہے ہیں، اور فاطمہ الزہرا جو ہے وہ خوش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا؟ تو کہا مجھے میرے ابو جان نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھے تو آپ 6 مہینے بعد انتقال کریں۔ اب دیکھیں حضور کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ میرے مجھ سے جلدی ملے گی؟ یہ علم ہے نا، یہ علم کس نے دیا؟ یہ بات سمجھ، اگر میں کہوں کہ حضور کا اپنا علم تھا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا عطائی علم، حضور کا عطائی مطلب اللہ کا عطا تھا۔ ہمارا جیسے میرا نام زید ہے، یہ میرا نام ذاتی نہیں ہے، عطا کیا ہوا، ذاتی ساری چیز اللہ کی۔ یہ بات ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے،
کیا ہے؟ باقی جس کا بھی علم ہے وہ عطائی. جب ہم حضور کا علم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور کا علم اللہ کا. یہ بات ہم بھی کریں گے. سب سے پہلے سیدہ پاک کے پاس جائیں گے, وہاں دعا کریں گے, ان سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت. بعد میں ہم کیا کریں گے؟ ہماری نماز بھی رہتی ہے, نماز کے بغیر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. پہلے نمازیں پڑھ لیں گے جو ہماری رہتی, مغرب رہتی, عشاء رہتی, ہم سائڈ میں پڑھ لیں گے. پھر ہم مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, کیونکہ عورتوں کی سلام کی جگہ اور ہے, مردوں کی سلام کی جگہ اور. ٹھیک ہے, یہی چیز کا خیال ہے. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہو, اگر ہمارے والد صاحب ہو, اگر میں ان کے آگے نماز پڑھنے لگا تو میں کیا سمجھا جاؤں؟ ادب سمجھا جاؤں گا والد صاحب کے آگے پڑھنا. یہ ادب کی چیز ہے کہ جب ہم نے جب نماز پڑھنی ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال گنبد شریف ہے اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے. کیونکہ حضور ہے ہمارا قبلہ ہے, حضور زندہ ہے اور اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. جب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے کہاں پڑھنی ہے؟ گنبد شریف سے. یہ دیکھیں 309, یہ ایک دن کا مسئلہ. بس ایک دن میں آپ نے ساری چیز سمجھا نہیں, 309 سے باہر نکلنا ہے. یہ سامنے ہمارا اور یہ 2-4 منٹ, 1 منٹ میرا 2 منٹ. اور یہ دیکھیں پانی بھر رہے کونے پہ زمزم. اندر کولر بھی ہیں, یاد رکھیے جو اندر کولر میں پانی ہے وہ زمزم کا ہے. کولر کے بعد اتنی ٹوٹیاں لگی ہیں ادھر, وہ زمزم نہیں ہے. زمزم ادھر آپ کو اندر کولروں میں ہی مل رہا ہے, اور وہاں پانی بھرنے کی سختی سے ممانعت ہے. پانی نہیں بھرنے دیں گے جو چھوٹی. اگر آپ نے پانی بھرنا ہے تو وہ کین کو یہ دیکھو کہنے لے کھڑے اندر. آپ کا اس ٹائم پانی بھرنے کا ٹائم, وہ دن میں 4-5 دفعہ کھولتے ہیں. جب آپ نے ہوٹل کے لیے پانی بھرنا ہے تو ادھر سے اندر سے بھرنا. اس کے علاوہ کوئی زمزم بھرنے کے لیے جگہ